الحمد للہ الذی نزل الفرقان نصلی و نسلم علی سید الانس والجان۔ آج ہم انشاءاللہ قرآن حکیم کلاس میں سورۃ البقرہ کی 2 آیات کو سمجھیں گے، آیت نمبر 256 اور آیت نمبر 257 کو۔ گزشتہ نشست میں آیت الکرسی کو بیان کیا گیا۔ اس آیت میں رب کائنات کا تعارف، انٹروڈکشن کروایا گیا کہ جس ہستی کے احکام و قوانین کے مطابق زندگی بسر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، ذرا وہ دیکھ لو کہ وہ کیسی ہے۔ اس آیت نمبر 255 یعنی آیت الکرسی سے پہلے جہاد و قتال کا حکم دیا گیا اور 2 واقعات بھی اس پر بیان کیے گئے، اور جہاد و قتال کے حکم کا مقصد زمین سے فتنہ و فساد کو ختم کرنا ہے، نظام باطل کو طاقت کے زور پر ختم کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری اور فریضہ ہے، کیونکہ نظام باطل لوگوں پر ظلم کرتا ہے، ان کا استحصال کرتا ہے اور اللہ اور بندوں کے درمیان رکاوٹ بنتا ہے۔ لہذا جہاد و قتال کا مقصد دنیا میں فتنہ و فساد پھیلانے والوں کی طاقت کو توڑنا ہے۔ اب جو آیت ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس میں وضاحت کی جا رہی ہے کہ جہاد و قتال کا مقصد یہ نہیں کہ لوگ زبردستی اسلام قبول کرنے پر ان کو مجبور کیا جائے، کیونکہ ایمان تو ایک دلی کیفیت کا نام ہے۔ انسان کے وجود پر تو سختی کی جا سکتی ہے، لیکن دلی کیفیات کو زبردستی تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ فرق ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ فتنہ و فساد پھیلانے والوں کے خلاف تو جہاد کیا جائے گا، نظام باطل توڑنے کے لیے تو پیش قدمی کی جائے گی، لیکن طاقت کے زور پر دین اسلام قبول کرنے پر مجبور قطعاً نہیں کیا جائے گا۔ تو دیکھیے آیت کو، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، یعنی دین اسلام میں داخل کرنے کے لیے کوئی زبردستی نہیں کی جائے گی، کیونکہ دنیا آزمائش گاہ ہے، یہاں عمل و ارادے کی آزادی ہے، تاکہ پھر اسی پر دن قیامت اس کو بدلہ دے دیا جائے۔ قد تبین الرشد من الغی، بے شک جدا ہو چکی ہے، ممتاز ہو چکی ہے ہدایت گمراہی سے، یعنی دلائل اور معجزات کے ذریعے ہدایت و گمراہی اور حق و باطل کا نکھیڑا کر دیا گیا ہے۔ تو دین اسلام میں داخل کرنے کے لیے زبردستی نہیں، بلکہ جو کام ضروری تھا وہ کر دیا گیا، یعنی دلائل و معجزات کے ذریعے ہدایت و گمراہی اور حق و باطل کو واضح کر دیا گیا۔ تو فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، تو جو کوئی انکار کرے طاغوت کا اور ایمان لائے اللہ پر، فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اس نے مضبوط حلقہ پکڑ لیا، لَا انفصام لَهَا، جو ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ بات قابل غور ہے کہ یہاں پر اس بات کی وضاحت کر دی گئی کہ طاغوت سے دوستی اور اللہ پر ایمان، یہ دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتی۔ یہ جو طاغوت ہے نا، جیسے آپ دیکھتے ہیں سمندر میں طغیانی آتی ہے اور پانی سمندر کی حدوں سے باہر نکل جاتا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ طغیانی آ گئی ہے، پانی اپنی حدوں میں نہیں رہا بلکہ حدوں کو کراس کر کے باہر نکل آیا۔ تو اسی طرح جو شخص، جو ادارہ اور جو کوئی بھی ہو وہ اگر اللہ کی حدود سے باہر نکل آئے اور اس کے قوانین کو توڑنے لگ جائے تو وہ طاغوت ہے، وہ طغیانی اس نے اختیار کر لی۔ تو ہر وہ شخص اور ادارہ جو اللہ کے قوانین کے خلاف چل رہا ہے وہ طاغوت ہے، وہ باغی ہے اللہ کا، خواہ وہ بت ہو، شیاطین ہو، انسان ہو یا کسی بھی ملک کے ادارے ہوں۔ اللہ کے دشمنوں سے یارانہ بھی ہو اور اللہ سے وفاداری کا دعویٰ بھی ہو، یہ منافقت نہیں ہے تو کیا ہے؟
سجدہ خالق کو بھی، ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا؟ بہرحال اگر مضبوط راستے پر چلنا چاہتے ہو تو طاغوت کا انکار بھی کرنا ہوگا اور اللہ پر حقیقی ایمان بھی لانا ہوگا۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہماری اندرونی بیرونی کیفیات کو خوب جاننے والا ہے۔ تو دیکھیے، جب انسان طاغوت کا انکار کرتا ہے اور اللہ پر ایمان لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ تو اس مضبوط راستے پر چلنے کے لیے اللہ انسان کی مدد فرماتا ہے۔ دیکھیے اگلی آیت کو، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مددگار ہے ایمان والوں کا، یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ انہیں نکالتا رہتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ یعنی دنیا میں جتنے بھی ظلمات ہیں، گمراہیوں کے اندھیرے ہیں، قدیم ہوں یا جدید، یعنی کفر، شرک، الحاد اور مادہ پرستی، ان وغیرہ سب سے نکال کر ایمان کی روشنی کی طرف لاتا رہتا ہے۔ اس آیت میں غور کیجئے، اللہ نے ظلمات یہ جمع لفظ لائے ہیں، اندھیرے، اور نور واحد لائے، یعنی روشنی یہ واحد ہے، نور روشنی یہ واحد ہے۔ یعنی گمراہیاں تو بے شمار ہو سکتی ہیں، ظلمات یہ تو بے شمار ہو سکتے ہیں، لیکن ہدایت کی روشنی وہ ایک ہی ہے۔ اس لیے یہاں پر واحد کا لفظ لایا گیا کہ روشنی ہمیشہ ایک ہی ہوگی، گمراہیاں، اندھیرے یہ بے شمار ہو سکتے ہیں، اور وہ روشنی ہے احکام خداوندی جو اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچ چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس روشنی کی طرف انسان کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں، لیکن اس انسان کی جو طاغوت کا انکار بھی کرے اور اللہ پر حقیقی ایمان بھی لائے۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے دوست مددگار طاغوت ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ انہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف نکالتے ہیں۔ اگر انسان طاغوت کی باتوں پر کان دھرنے لگ جائے نا تو یہ ان کے پاس سینکڑوں حربے ہوتے ہیں اس ایک روشنی سے نکال کر اندھیروں میں لے جانے کے لیے۔ طاغوت یہ کام کرتے رہتے ہیں۔ میڈیا جتنے حربے استعمال کر رہا ہے وہ آج کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، ان کا کام یہی ہے کہ اس روشنی سے نکال کر لوگوں کو اندھیروں میں لے جائے۔ سینکڑوں حربے استعمال کرتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، خواہ وہ طاغوت ہو یا طاغوت سے دوستیاں گانٹھنے والے۔ اب آگے 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے 3 واقعات بیان فرمائے۔ 2 واقعات تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہیں اور ایک واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے۔ ان واقعات کو جب پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتے ہیں اور طاغوت کس طرح روشنی سے نکال کر اندھیروں میں لے جانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ پہلا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود بادشاہ کے درمیان ایک مکالمہ ہے۔ دوسرا واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے جس میں بتایا گیا کہ انہیں 100 سال کے لیے موت دی گئی اور ان کو زندہ کر کے اللہ کی قدرت کا مظاہرہ کروایا گیا۔ اور تیسرا واقعہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ذبح شدہ پرندوں کو زندہ کر کے اللہ کی قدرت کا نظارہ کروایا گیا۔ یہ تینوں واقعات جو آگے آئیں گے انشاءاللہ اگلی نشست میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں طاغوت کا انکار کرنے کی اور ایمان حقیقی دلوں میں بسانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔